من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر، المعروف من غير ربية، الخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سمع ذات عبرات ولا حجب ذات عرتاج ولا ليل ضاج ولا بحر صاج ولا فج ذو فجاج ولا جبل ذو فجاج، ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه، ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الإبطح التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاخر البحر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الحمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وكرامتهم وسخاوتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. صلوات پر محمد. محبان نبی و اہل بیت نبی، خودداران رسول و اہل بیت رسول، برادران ایمانی، بندگان خدا، آپ سب کی خدمت میں خوبصورت سماعتوں کے حوالے اس سلسلے میں دوسری مرتبہ ہونے جا رہا ہوں. لہذا میں نے پروردگار کے اس پاکیزہ مقدس گفتگو کے لیے پروردگار کی لاریب اور شاہکار کتاب یعنی قرآن مجید کہ 55ویں سورے کی آغاز کی مسلسل پیغام اور بلا فصل 9 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں اس ذیل میں کل گفتگو ہوئی کہ پروردگار اس آیت میں کن باتوں کا ذکر کر رہا ہے. اس میں پروردگار انسان کی تخلیق کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے دیکھو یہ جو شجر ہیں، یہ اشجار ہیں، یہ ستارے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. یہ ہر زبان کے اپنے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ محاصل ہوتے ہیں، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، کچھ وسعتیں ہوتی ہیں، کچھ گہرائیاں ہوتی ہیں، کچھ گہرائیاں ہوتی ہیں. تو ہر زبان کی کچھ نہ کچھ
قواعد اور کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں. تو قرآن کے بھی کچھ قوانین ہیں، قرآن کے بھی کچھ ضوابط ہیں، قرآن کے بھی کچھ اصول ہیں. اور دیکھیے قرآن اپنے اندر عجیب حسین ترین باتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، جس سے انسان جب اسے پڑھتا ہے، جب اس کے تراجم کو دیکھتا ہے تو وہ بغیر حیرت زدہ ہوئے نہیں رہ سکتا، بغیر حیرت زدہ ہوئے نہیں رہ سکتا. قرآن ایسی پروردگار کی شاہکار کتاب ہے. قرآن یہ عربی زبان اہل بیت کے آنگن کی زبان ہے، اہل بیت کے گھر کی زبان ہے. قرآن نازل ہوا تو عربی میں نازل ہوا. اور دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھیے، قرآن جب کس پہ نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ. اس ذیل میں کل گفتگو ہو چکی ہے. میں نے کہا تھا کہ جس جگہ پہ ختم کی تھی اسی جگہ سے شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ تمہید میں میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ میں اسی سے ربط ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے تو قرآن عربی میں نازل ہوا، اپنے اندر کیا ہے؟ ہر قواعد، ہر قوانین. دیکھیے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں وزیر صاحب، بہت سی چیزوں کے ہم محتاج ہوتے ہیں. ہم محتاج ہوتے ہیں کہ انسان جب سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں، ہم الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں گفتگو کرنا ہے فیض صاحب، اگر ہمیں گفتگو کرنا ہے تو ہم اپنے الفاظ کو مرتب کرتے ہیں، ہم اپنے الفاظ کو خوبصورت بناتے ہیں، ہم اپنے سینٹنس کو حسین و جمیل بناتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے بناتے ہیں تاکہ سامنے والا ہماری گفتگو اور ہماری فصاحت و بلاغت کا قائل ہو جائے. بھائی ہم ایسے الفاظ استعمال ہی کرتے ہیں کہ جو انسان پر بار گزر جائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ سامنے والے پر بار گزریں گے، ہم یہ سب نہیں سوچتے، لیکن ہم ایسے الفاظوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہمارا ارادہ، ہماری ذہنیت، یعنی ہمارے ساری چیزیں سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ہماری گفتگو کو خوبصورت جانے، تاکہ ہماری گفتگو کو حسین جانے، تاکہ ہمارے جمالات کو وہ حسین جانے، تاکہ ہماری گفتگو کو وہ خوبصورت سمجھے، تاکہ ہماری طرف وہ اٹریکشن ہو جائے، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئے، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ رہے، تاکہ اس کی توجہات ہماری طرف برجستہ رہے. اس لیے ہم کرتے ہیں اتنے. لیکن قرآن کا یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن کا یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن الفاظوں کا محتاج نہیں ہے، قرآن حروف کا محتاج نہیں ہے، قرآن حرفوں کا محتاج نہیں ہے. کیوں قرآن حرفوں کا محتاج نہیں ہے؟ بھائی جب اس لیے قرآن کا حرفوں کا محتاج نہیں ہے، جب قرآن کو سمٹنا ہوتا ہے تو ایک بے کے نقطے کے نیچے سمٹ جائے. میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ اکثر کہتا ہوں، وہ گلے ہی خراب ہیں جن گلوں سے ذکر آل محمد نہ نکلے. دیکھتے میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ میں موضوع سے متصل ہو گیا. میں نے بات کہی قرآن کی. قرآن وہ شاہکار کتاب ہے، وہ لالعیب کتاب ہے، وہ بے عیب کتاب ہے، جو اپنے اندر بہت سے جمالات کو، بہت سی حسین ترین مناظر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. وزیر صاحب سموئے ہوئے ہے. تو قرآن نازل ہوا محمد عربی پہ. میں نے کل 3 آیتیں مبارک کے حوالے سے پیش کی تھی. میں نے کہا تھا کہ مبارک لفظ یاد رکھیے گا، مبارک لفظ یہاں سے لے کے جائیے گا، پھر مبارک لفظ لے کے آئیے گا. تو میں نے 3 آیتیں پیش کی تھی. پہلی آیت سورہ مبارکہ ملک سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کون ہے؟ کہا اللہ مبارک ہے. توجہ رکھیے گا، مبارک لفظ یاد رکھیے گا. کہا اللہ مبارک ہے. سورہ ملک کی آیت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر پیش کی تھی سورہ 7 کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلنا الیک مبارک. سنو یہ جو کتاب ہے نا وہ بھی مبارک ہے. ہم نے جو تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے نا وہ مبارک ہے، وہ کتاب مبارک ہے. پھر سورہ دخان کی آیت پیش کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ. سنو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جس شب نازل ہوا وہ شب قدر مبارک ہے.
وہ سب شب قدر مبارک، اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، اور جس پر قرآن نازل ہوا یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ سب شب قدر مبارک ہے۔ تو جس کے دل پر قرآن نازل ہوا وہ تمہاری طرح تو منحوس تو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے ہیں۔ ایک مقام مصطفیٰ میں ایک جملہ دے کر آگے بڑھتا ہوں بھائی، یہاں پہ تھوڑا بات روک کے پھر آگے بڑھتا ہوں بھائی۔ دیکھیے کیا محمد ہمارے جیسے کہتے ہیں نا، محمد ہمارے جیسے بشر ہیں، عام بشر ہیں۔ اچھا دیکھیے محمد، حضرت محمد مصطفیٰ کا ان کا نور کا ہوا، اس کے لیے حدیث رسول ہے، کیا ہے؟ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ لیکن نبوت کا آغاز کب سے ہے بھائی؟ دیکھیے اب آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں فیض صاحب، آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں۔ دیکھیے رسالت کا نبوت کا آغاز کب سے ہے؟ نبوت کا آغاز ہے حضرت آدم سے، توجہ رکھیے گا، نبوت کا آغاز ہے حضرت آدم سے، لیکن آدم محمد مصطفیٰ جیسے نہیں، آدم محمد مصطفیٰ جیسے نہیں۔ اچھا رسالت کا آغاز کب سے ہے؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ اب یہ میرے سفر سے آپ جڑ گئے ہیں، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا امتحان لے لو، کن کا؟ جو تمہارے ساتھ سفر کرے، اس کا امتحان لے لو جو تمہارے ساتھ سفر کرے۔ اسی لیے میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ سفر میں ہو گئے ہیں، آپ اس گفتگو کے سفر میں آ گئے ہیں، تو آپ دیکھیے میں امتحان لیتا رہوں گا آپ کا۔ تو کیا محمد نبوت کا آغاز کب سے؟ حضرت آدم سے۔ رسالت کا آغاز کب سے؟ حضرت نوح سے۔ رسالت کا آغاز ہے حضرت نوح سے، لیکن حضرت نوح محمد جیسے نہیں، محمد جیسے نہیں۔ ایک نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، محمد رسالت کا آغاز حضرت نوح سے، لیکن محمد جیسے نہیں۔ امامت کا آغاز کب سے؟ مولا علی سے، لیکن امامت کا آغاز قرآن کے مطابق امامت کا آغاز ہے حضرت ابراہیم سے۔ پہلے امام کون؟ مولا علی، انہوں نے فرمایا پہلے امام حضرت ابراہیم۔ پہلے انہوں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک، میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک۔ اب اس کی دلیل قرآن سے دیکھیے، جب قرآن آپ قصص الانبیاء پڑھیے گا تو اس میں ملے گا، اور اگر قرآن کو بھی اٹھائیے گا اس میں بھی ملے گا۔ آپ جب دیکھیں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا نا، تو حضرت ابراہیم اپنے امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے، 100% امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہوئے نا تو اللہ نے انہیں بشارت دی، کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، امام ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتے ہیں۔ جو صاحب نے کہا کہ مولا کائنات پہلے امام، میں نے کہا ابراہیم پہلے امام، جو انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک، جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں اے قبل محمد پہلے امام ابراہیم، اے قبل محمد پہلے امام ابراہیم اور بعد محمد پہلے امام علی۔ ایک کعبہ بنائے گا، دوسرا کعبے میں پیدا ہوگا۔ پہلے امام ابراہیم اور بعد محمد پہلے امام مولا کائنات۔ ایک کعبہ آ کر بنائے گا، دوسرا کعبے میں آ کر پیدا ہوگا۔ بھائی دیکھیے اب کیا آدم نبوت کا آغاز ہے حضرت آدم سے، اور رسالت کا آغاز ہے حضرت نوح سے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت نوح سے کس کا آغاز ہے؟ رسالت کا۔
رسالت کا اور امامت کا آغاز ہے حضرت ابراہیم سے. اچھا حضرت ابراہیم سے تو ہے لیکن یہ محمد جیسے نہیں, محمد جیسے نہیں, یہ لفظ یاد رکھیے گا, محمد جیسے نہیں. بھائی موسیٰ صاحب کتاب ہیں لیکن محمد جیسے نہیں. عیسیٰ بھی صاحب کتاب ہیں لیکن محمد جیسے نہیں. داؤد بھی صاحب کتاب لیکن میرے محمد جیسے نہیں. آپ پوچھیں گے دلیل, تو دلیل آپ کو مکتب میں ہی دے دی گئی تھی. آپ کہیں گے مکتب میں کیسی, تو میں آپ کو نظر کرتا ہوں, اس طرف متوجہ کراتا ہوں, مبذول کراتا ہوں. دیکھیے آپ کو مکتب میں پڑھایا گیا آسمانی کتابیں کتنی؟ 4. مولا سلامت رکھے. آسمانی کتابیں 4, توریت, زبور, انجیل, قرآن. توریت کس پہ نازل ہوئی؟ مولا سلامت رکھے. توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ پہ, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. صاحب کتاب لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. کیا کہا پروردگار نے؟ موسیٰ توریت تو دے رہے ہیں لیکن تمہارے گھر میں نازل نہیں کریں گے. توجہ رکھیے گا, موسیٰ توریت تو تمہیں دے رہے ہیں لیکن تمہارے گھر میں توریت نہیں نازل کریں گے. تمہیں طور کی وادی میں آنا پڑے گا توریت لینے. تمہیں طور کی وادی میں آنا پڑے گا, طور کی وادی میں آنا پڑے گا. عیسیٰ انجیل تو دے رہے ہیں, کتاب دے رہے ہیں, لیکن کتاب لینے کے لیے, انجیل لینے کے لیے یہ کتاب تمہارے شہر میں نازل نہیں کریں گے, تمہارے شہر میں نازل نہیں کریں گے, تمہارے گھر میں نازل نہیں کریں گے. ارے لینے کے لیے فلسطین کی وادی میں آنا پڑے گا. بولتے رہے تاکہ احساس ہوتا رہے, تاکہ احساس ہوتا رہے کہ خیبر کے مردوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سقیفہ کے مردوں کے سامنے سے. تو بھائی دیکھیے موسیٰ پہ نازل ہوئی توریت لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ طور کی وادی میں جانا پڑے گا. بھائی عیسیٰ صاحب انجیل ہے لیکن لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ فلسطین کی وادی میں جانا پڑے گا. لیکن زبور بھائی حضرت داؤد صاحب کتاب ہے لیکن لینے کے لیے, توجہ صاحب, لیکن لینے کے لیے بھائی اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا, اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. مقام مصطفیٰ میں ایک جملہ سنیے بھائی, لینے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا. لیکن میرا محمد جو ہے کہ جہاں جائے وہاں پیچھے آیت آئے. اگر محمد مکے میں تو آیت بھی مکے میں, اگر محمد مدینے میں تو آیت بھی مدینے میں, میرا محمد مدینے میں تو آیت بھی مدینے میں. اگر میرا محمد درے سہارا پہ تو آیت بھی درے سہارا پہ. اگر میرا محمد چادر کے نیچے تو آیت بھی چادر. محمد جیسے نہ ہو سکے تو تم امتی ہو کر محمد جیسے. جب محمد جیسے نہ ہو سکے, موسیٰ جیسے نہ بھی, عیسیٰ جیسا نہ کوئی صاحب کتاب اس پر نازل ہوئی, اس پر نازل ہوئی, وہ جب نہیں ہو سکے امتی ہو گئے یہ کہنے والے محمد ہمارے جیسے گناہگار عاصی بندہ, وہ کیسے ہو سکتا ہے محمد؟ اور ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے, بات ہوتے ہیں تعصب کی اینک لگانے والے, کہتے ہیں یہ بتائیے سرکار کہ محمد بڑے ہیں قرآن بڑا ہے؟ محمد بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے؟ تو سنیے, میں یہ نہیں کہتا کہ محمد بڑے ہیں قرآن بڑے ہیں, نعوذ باللہ, لیکن میں فقرہ آپ تک پہنچاؤں گا, فیصلہ آپ کریے گا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا, میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا,
محمد جہاں پہ ہے وہیں پہ آیت آئے گی. اگر محمد مدینے میں ہے تو آیت بھی مدینے میں, مکے میں تو آیت بھی مکے میں. محمد سورہ محمد کے پاس آیا, محمد لینے نہیں گیا, محمد لینے نہیں گیا. سورہ آل عمران محمد کے پاس آیا, محمد لینے نہیں گیا. سورہ زخرف محمد کے پاس آیا, محمد لینے نہیں گیا. سورہ مریم محمد کے پاس آیا, محمد لینے نہیں گیا. سورہ زباب محمد کے پاس آیا لیکن محمد لینے نہیں گیا. سورہ زباب محمد کے پاس آیا, محمد لینے نہیں گیا. المختصر سارے سورہ محمد کے پاس آئے, محمد لینے نہیں گیا. ارے میرا محمد اللہ کا حبیب, اللہ کا وزیر, اللہ کا نذیر, اللہ کا احمد, اللہ کا محمود, اللہ کا محمد, بھائی صرف 3 چیزیں لینے گیا, بھائی صرف 3 چیزیں لینے گیا. یا دولہا بن کر خدیجہ جیسی دلہن کو لینے گیا, یا باپ بن کر فاطمہ جیسی بیٹی کو لینے گیا, یا باپ بن کر فاطمہ جیسی بیٹی کو لینے گیا, یا بھائی بن کر علی کو لینے گیا. ختم الرسول, سبحان اللہ, خاتم الانبیاء, سبحان اللہ, رسالت مآب, صدق اللہ. صرف 3 چیزیں لینے گئے. ایک دولہا بن کر خدیجہ جیسی دلہن کو, ایک دوسرے باپ بن کر فاطمہ جیسی بیٹی کو لینے گیا, تیسرے بھائی بن کر 16 رجب کو علی کو کعبے سے لے گیا. تو یہ وہ مقام فکر جسے تسلیم کرنا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا بات مبارک پر, بات چل رہی تھی مبارک پر, تو سنتے چلیے مبارک. 3 آیتیں پیش کی, سورہ صاد, سورہ دخان اور ایک سورہ ملک. 3 آیتیں پیش کی. کیا؟ ایک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اللہ کا ہے, مبارک ہے. پھر سورہ صاد کی جو آیت پیش کی وہ ہے کتاب انزلنا الیک مبارک, سنو جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی نا یہ مبارک ہے. پھر تیسری آیت جو پیش کی وہ سورہ دخان کی, انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ, سنو یہ جو قرآن جس شب میں نازل ہوا نا وہ شب قدر مبارک ہے. پھر آگے بڑھ کر سورہ نور میں ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا زجاجۃ فیہا المصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ. سنو توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے, روغن مل رہا ہے, وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. کیا؟ مبارک شجرے سے. پھر آگے بڑھ کر اسی قرآن میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وضعت للناس للذی ببکۃ مبارکا, سنو زمین پر کعبہ مبارک, سبحان اللہ, اللہ مبارک, اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر مبارک ہے. اور توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے, روغن مل رہا ہے, وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے. پھر کہا یہ زمین پر کعبہ مبارک, پھر بڑھ کر زمین پر کعبہ مبارک. پھر بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں آواز تھی, جو 15واں پارہ جب اٹھائیے گا تو بالکل شروع کا بالکل اسٹارٹ کی آغاز کی آیتیں پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, پاک ہے بے عیب ہے واللہ, جو اپنے بندے کو شب معراج لے گئی ایسی مسجد حرام سے, ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی.
توجہ رکھیے گا. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں. کیا کہا کہ اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر مبارک. کہا زمین پر کعبہ مبارک. وزیر صاحب زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش الہی مبارک. عرش الہی مبارک. اب عربی سے آشنا لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا اس فکرے پر؟ دیکھیے عربی کا ایک مقالہ ہے، عربی کی ایک کہاوت ہے، عربی میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بأضدادها. سبحان اللہ. چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی اضداد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. تو دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن. یہ دونوں اب جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سرد کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے. اب یہ دو آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. بولتے رہیے گا بھائی تاکہ احساس ہوتا رہے مجھے بھی. یہاں میں زندوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مردوں کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے تھوڑا حوصلہ بھی ملتا رہے گا. تو دیکھیے گا دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن. سرد کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے سرد. اب یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اچھا اب سرد کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے سرد. اب اندھیرے کی ضد ہے اجالا، اجالے کی ضد ہے اندھیرا. اسی طرح مبارک کی ضد ہے منحوس، مبارک کی ضد ہے منحوس. خدا کی قسم بھائی توجہ رکھیے گا، خدا حسین کا واسطہ بھائی. مبارک کی ضد ہے منحوس، منحوس مبارک کی ضد ہے منحوس. یعنی جو اب میں نے کیا کہا اللہ ہے مبارک. اب اللہ کے سامنے جو آئے، اللہ کے سامنے جو الوہیت کا دعویٰ کرے، اللہ کا دعویٰ کرے وہ منحوس. توجہ بھائی وہ منحوس. اب میں نے کہا قرآن مبارک، قرآن کے سامنے جو کتاب آئے بھائی، قرآن کے مخالف جو کتاب آئے وہ منحوس. بھائی اللہ نے اللہ مبارک مقابلے میں جو آئے منحوس، منحوس مقابلے میں جو آئے منحوس. قرآن مبارک قرآن کے سامنے جو کتاب آئے منحوس، قرآن کے سامنے جو کتاب آئے منحوس. کعبہ مبارک، کعبہ مبارک مقابلے میں جو آئے، مقابلے میں جو آئے منحوس. کعبے میں پیدا ہونے والا، کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک، مقابلے میں نجس گھروں میں پیدا ہونے والے منحوس. یا فکرے کو یوں بدل کے کہہ دوں بھائی کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک، مکے کے چوراہے میں پیدا ہونے والے منحوس. کعبے کے مخالف ہے لوگوں کے نجس گھر منحوس. کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک اور نجس گھروں میں پیدا ہونے والے منحوس. ارے محمد مصطفیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ مبارک، صحیفہ کا بنا ہوا خلیفہ. برجستہ ہے، آمادہ ہے فیصلہ سننے کے لیے. تو دیکھیے پہلی آیت کیا پیش کی تھی؟ سورہ صاد کی، سورہ صاد کی. چلیے دوسری آیت لے لیتے ہیں. کیا دوسری آیت؟ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ. کیا ہے؟ اب دیکھیے انزال سورج، نزول کیسے ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں.
عربی سے مجھ سے بہتر واقف ہیں. میں اپنی مکمل کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں پہ آیا ہوں. کیسی بات ہے؟ تو اللہ مبارک پھر کیا کہا؟ انا سورہ دخان کی آیت میں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے جو تمہاری طرف جس رات میں قرآن نازل کیا تھا نازل سنیے. لیکن نزول ہوتا کیسے ہے؟ نزول ہوتا ہے آسمان، ہمیشہ نزول ہوتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، یعنی وقوع سے پذیر کی طرف، یعنی بلندی سے پستی کی طرف، یعنی اپ سے ڈاؤن کی طرف، یعنی سارا ہوتا کیسے ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. نزول ایسے ہوتا ہے. نزول نیچے سے اوپر نہیں ہوتا، یا کہہ دیا جائے اشارے کے ذریعے یوں نہیں ہوتا. نزول کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ٹھیک، لفظ نازل یاد رکھیے گا. بس اسی پہ مجلس تمام کرتا ہوں. تو نازل پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ حدید میں غالباً ارشاد فرما رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، معهم الکتاب والمیزان. سنو، ہم نے تمہاری طرف رسولوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں کو بھیجا ہے نا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، ارے ہم نے انہیں کتاب دے کر بھیجی. اچھا پروردگار کتاب تو دے کر اور کچھ دے کر بھیجا، اور کچھ دے کر بھیجا. والمیزان، ترازو دے کر بھیجا. اچھا پروردگار ترازو دے کر کیوں بھیجا؟ کچھ اور بھی دے دیتا، ترازو ہی دے کر کیوں بھیجا؟ میزانی کیوں دے کر بھیجا؟ آگے کی آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیقوم الناس بالقسط، کیوں ترازو دے کر بھیجا؟ سنو، ترازو دے کر کیوں نہیں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پر قائم رہے، اس لیے دے کر ترازو بھیجا. پھر اسی کے آگے کیا فرما رہا ہے؟ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے لوہا نازل کیا. مثال کے ذریعے واضح کر دوں. مثال دیکھیے ہمیشہ نتیجہ نہیں ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے نتیجے سے قریب کرنے کے لیے، نتیجے سے قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. تو مثال کے ذریعے نتیجے سے قریب کر دوں آپ کو. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا قائم کیا، ہم نے لوہا نازل کیا. مثال کے طور پر اگر ہمیں لوہے کا دروازہ چاہیے، ہمیں لوہے کا دروازہ بنوانا ہو، کافی 12-16 فٹ کا دروازہ چاہیے ہمیں. پہنچ گئے بھائی بڑھائی کے پاس، لوہار کے پاس، معذرت کے ساتھ لوہار کے ساتھ پہنچ گئے، ان کے پاس چلے گئے. سرکار ہمیں دروازہ 12-15 فٹ کا چاہیے تھا، 2 پلے والا چاہیے، تو بن جائے گا؟ سرکار بن تو جائے گا فی الوقت، لیکن ایک ہی پلہ بنے گا، 2 پلے اس وقت نہیں بن پائیں گے. ہم نے جیسے یہ بات سنی 2 پلے نہیں بنے گا. سرکار کیسے 2 پلے نہیں بن پائیں گے؟ ہمیں 2 پلے چاہیے. کہا اچھا چاہیے آپ کو تو ایسا کریے، ہمارے پاس اس وقت مٹیریل، ساز و سامان ختم ہو گیا ہے. اچھا جب ہم نے یہ سنا نا کہ ختم ہو گیا ہے تو ہم نے برجستہ کہا اچھا تب آپ کا یہ لوہا کب نازل ہوگا؟ آپ کا یہ مٹیریل کب نازل ہوگا؟ سرکار مولانا صاحب آپ کی نیند تو پوری ہوئی ہے نا، خواب غفلت میں تو نہیں ہے، آپ جاگ تو رہے ہیں، دماغ تو آپ کا درست ہے، دماغ جگہ پہ ہے، ڈسٹرب تو آپ کہیں نہیں ہو گئے ہیں، آپ کہیں سے بور ہو کے تو نہیں آ رہے ہیں؟ سرکار ہم نے کوئی ایسی الفاظ استعمال نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی سیدھے سے قاعدے سے احتراماً ہم نے کہا کہ لوہا کب نازل ہوگا آپ کے پاس؟ کہنے لگے سرکار ہمارے پاس لوہا نازل نہیں ہوتا، ہمارے پاس فیکٹری سے آتا ہے، ہمارے پاس لوہا میل سے آتا ہے، ہمارے پاس لوہا کانوں سے نکالنے کے بعد آتا ہے. اچھا نکالنے کے بعد آتا ہے؟ وہاں قرآن میں تو اللہ کہہ رہے وہاں چلنا الحدیدہ
ہم نے لوہے کو نازل کیا. ہم نے لوہے کو نازل کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا. اور آپ کہتے ہیں کانوں سے لوہا نکالا جاتا ہے. ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوہے کو کانوں سے نکالا جاتا ہے. لوہے کو فیکٹری کے ذریعے سے حمام تک پہنچتا ہے. وہاں پہ پروردگار قرآن میں جو لالعب کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے, اس میں فرمان ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. میں نے پہلے بتا دیا کہ نزول آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا. ہم نے لوہا نازل کیا. نازل ہوا لوہا اوپر سے زمین کی طرف. میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا, صرف آپ کی نظر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. کہا دیکھیے جب جنگ احد تھی, جنگ احد تھی, بھائی سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے علی کو, سب رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اللہ کے حبیب کو سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. ایک واحد تھا ابو طالب کا بیٹا علی, جو چاروں طرف رسول کا طواف کر کے اللہ کے حبیب کی جان کو بچا رہا تھا. تو اس وقت میں جب حبیب کی جان کو بچا رہا تھا, اسی اثنا میں علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے رسول اکرم کے پاس آئے, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. ارے ادھر سے جبرائیل ہانفتا ہوا, کانپتا ہوا, پکارتا ہوا آیا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. بھائی کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے, کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے, کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. بھائی چیختا ہوا, ہانپتا ہوا, کانپتا ہوا, ڈگمگاتا ہوا, پکارتا ہوا آیا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. بھائی جبرائیل کے اس فقرہ نے بتا دیا کہ دیکھو بابت, دیکھو جبرائیل کے اس فقرے نے بتا دیا کہ دیکھو صرف اور صرف علی لاپتہ ہے, بلکہ سب لاپتہ. علی ہیں, باقی سب لاپتہ ہیں. اور دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے, بعض تاسو والے یا نقو والے جو لگائے پھرتے رہتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں سرکار یہ کہاں سے آئی تلوار؟ آسمان سے آئی تھی. آسمان کو کون لایا تھا؟ جبریل لایا. جبریل لایا تھا, جبریل لایا تھا تلوار, وہ بھی آسمان سے. وہ بھی کس کے لیے؟ علی کے لیے, رسول کے لیے. لاتا تو ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی, اب لایا کس کے لیے؟ علی کے لیے لایا, جبریل لایا. کہنے لگے آسمان سے تھا. کیا آسمان پہ اسلحوں کا کارخانہ تھا؟ آسمان پہ اسلحوں کا کارخانہ تھا. اب جس سکے میں سوال کیا اسی سکے رائے الوقت میں جواب دے دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا آسمان پر اسلحوں کا کارخانہ ہے جو ذوالفقار آسمان سے نازل ہوئی؟ آسمان پر لوہار بیٹھے ہوئے جو تلوار بنا رہے ہیں, عربی سے آشنا لوگ ہیں. ایک فقرہ ہے, ایک لفظ ہے, دیکھیے گا. کیا آسمان پر اسلحوں, بس آخری بات, آسمان پر اسلحوں کا کارخانہ ہے. کیا آسمان پر لوہار بیٹھے ہوئے جو تلوار بنا رہے ہیں, تلوار کو سیکل کر رہے ہیں؟ کیا آسمان پر ہے کوئی؟ تو دیکھیے جب آپ قصص الانبیاء اٹھائیے گا
تو اس میں یہ بات واضح ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جب جناب موسیٰ طور پر چلے گئے تھے، ان کو غیبت ہوئی تھی، تو پیچھے سے قوم میں رہ کر ایک شخص تھا، اس نے گوشالہ بنایا، تو گوشالے میں اس نے جبریل کے قدموں کی خاک لی، اس گوشالے میں ڈال دی۔ توجہ رکھیے گا، اس گوشالے میں ڈال دی۔ بھائی ہر تاریخ نے لکھا جو جبریل کے قدموں کی خاک اس لیے ڈالی، اس لیے ان کے قدموں کی خاک ڈالی کیونکہ جبریل آئے تھے گھوڑے پہ، گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی گوشالے میں، نام تھا سامری۔ بھائی سامری نے ایسا کیا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو لیا اور گوشالے میں ڈالی۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا بھائی جبریل آئے تھے گھوڑے پہ، کیا آسمان پہ گھوڑوں کا استبل تھا؟ کیا آسمان پر استبل تھا؟ اگر آسمان پر استبل تھا تو اسی کے برابر میں اسلحوں کا کارخانہ بھی تو تھا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اگر آسمان پر استبل تھا، استبل کہتے ہیں، آپ پڑھیے گا جب اول میں ہے کتاب میں تو اس میں یہ ہے استبل لفظ استعمال ہوا ہے جانوروں کے گھروں کے نام میں، گھوڑے جہاں باندھے جاتے ہیں یہ وہاں ہے، استبل جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں یہ لفظ کو، تو جی طویلہ ہے جس کے لیے اب منظر عامہ دیہاتی زبان مشہور ہے۔ تو یہ ذوالفقار وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا تھا۔ لوہا نازل ہوا یعنی کوئی خاص لوہا تھا، اور وہ کوئی خاص لوہا کوئی اور چیز نہیں، وہ ذوالفقار تھی، وہ تلوار علی ابن ابی طالب تھی، وہ لا فتح الا علی جو جبرائیل نعرہ لگاتا ہوا آیا الا ذوالفقار کہتے، وہ یہی لوہا تھا، یہی خاص لوہا تھا جس میں سورہ حدید میں ذکر کر رہا ہے پروردگار مبارک ہے۔ کون ہے؟ اللہ مبارک ہے، اور اللہ کا قرآن مبارک ہے، اور کا مبارک ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر مبارک ہے، شب قدر مبارک ہے اور اللہ مبارک ہے۔ اور اگر دیکھا بھی جائے نا تو عالمی اسلام کی جتنی بھی چیزیں، میں مسائل سے رکھتا ہوں، جتنی بھی چیزیں اہل بیت سے منسلک ہیں، اہل بیت سے متصل ہیں، وہ ساری چیزیں مبارک ہی مبارک ہیں، وہ چاہے تعزیہ ہو، چاہے علم مبارک ہو، چاہے ذریعہ حسین ہو، ہر چیز مبارک، جتنی بھی چیز اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو، میں اپنے بیان گفتگو کو سمجھتی ہوں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے شرف ملا مجلس پڑھنے کا، آپ کی حساس مولا حسین جب نکلے ہیں کس لیے نکلے تھے؟ مولا حسین نے تاریخ کے قلم کو یہ لکھنے سے مجبور کر دیا کہ دیکھو میں بادشاہت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم و جور پھیلانے کے لیے معاشرے میں نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ اصلاح کی امت جلتی اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ پھر کیا کہا مقتل میں مولا حسین نے کیا میدان کربلا میں کیا کہا بما تقتلوننی، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا بوسن لے ابیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزوں آج وہ دل گزر گیا جس روز اسیران کربلا کو شام میں داخل کیا گیا تھا، کل شام میں داخلہ میں نے پڑھا، آج دربار میں داخلہ، سن لیجیے کیسے ہوا، نبی زادیوں کا دربار میں داخلہ کیسے ہوا، سنو گے وارد کیسے ہوئی،
खुदा हुसैन का वास्ता मुझे माफ़ करिएगा, किसी के दिल पे चोट लगे। आपके घरों में छोटी छोटी बच्चियाँ होंगी ना, उनको देखकर ज़रा सकीना को तसव्वुर किया करिए, वो 3, साढ़े 3, 4 साल की बच्ची ने कैसे सब्र किया होगा अजीजों, कैसे सब्र किया होगा। दाखिला सुनिए, जब जनाबे मुस्लिम दरबार में दाखिल हो रहे थे ना, तो दूर से एक जालिम खड़ा हुआ देख रहा था कि मुस्लिम सर को उठाए हुए, सीने को कुशादा किए हुए, सीने को चौड़ा किए हुए दरबार में दाखिल हो रहे हैं। एक जालिम देख रहा था, मुस्लिम के सामने कोई भी जालिम आता था उसे झिटक देते थे, उसे दूर कर देते थे, उसे डांट दिया करते थे। लेकिन वही जालिम था, कुछ वक्त गुजरा, एक दरबार में खड़ा था, देख रहा था कि नबी ज़ादियों को दाखिल किया जा रहा है। एक बीमार है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो अपने सर को झुकाए हुए दाखिल हो रहा है। वो जालिम करीब आया, कहता है ऐ बीमार, अरे मैंने देखा था जब बनी हाशिम का शेर मुस्लिम दरबार में दाखिल हो रहा था ना, तो अपने सर को उठाए हुए था, अपने सीने को कुशादा किए हुए था, जो भी सामने आता उसे डांट देता था, उसे झिड़क देता था। लेकिन तुम जब दाखिल हो रहे हो तो सर को नीचे झुकाए हो, कहा है बंदे खुदा तूने इंसाफ नहीं किया। अरे जब मेरे चचा मुस्लिम दरबार में दाखिल हुए तो वो तन्हा थे, मैं दाखिल हो रहा हूँ तो मेरे साथ मेरी माएँ बहनें, मेरी भूमियाँ बेनकना हो जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। नहीं, बर्दाश्त करिएगा अज़ीज़, बर्दाश्त करिएगा। एक कमसिन सी बच्ची भी तो थी काफिले में ना, 3.5, 4 बरस की बच्ची भी थी काफिले में ना। सुनोगे उसका क्या आलम था। दरबार में दाखिल हुई, यजीद तख्त पर बैठा था, कहता है ये बच्ची कौन है जो अपने पैरों को बार बार जमीन से बुलंद करती है, फिर रखती है, फिर बुलंद करती है, फिर रखती है, ये बच्ची कौन है। अरे सकीना ने जवाब दिया, मैं बिन्त हुसैन, अरे मैं कमसिन हूँ, मेरा कद छोटा है, मेरी भूमिया जब खड़ी रहती है तो मेरा गला रस्सी की तंगी से दुखने लगता है, तो मैं घर बैठ जाती हूँ, तो अपने पैर को जमीन पे रख लेती हूँ। जब मेरा गला सुकून महसूस होता तो खड़ी आ जा। अल्लाह अल्लाह अकबर। आखिर फिक्रा सुनो, जब मेरा गला दुखने लगता है तो मैं अपने कदमों को नीचे जमीन पे रख लेती हूँ, और जब सुकून महसूस होता है तो अपने पैरों को बुलंद कर लेती हूँ। लीजिए अज़ादारों, बीबियों ने हल्का बनाया और हल्के में जनाबे ज़ैनब बिन्ते अली थी। अब यज़ीद ने उधर से हुक्म दिया, शिम्र इन बीबियों को ताजियाने के जरिए से अलग कर दो, मुझे ज़ैनब बिन्ते अली से कुछ बात करनी है, कुछ गुफ्तगू करनी है। लीजिए आज़ादारों, शिम्र ताजियाना लेकर बढ़ा, उधर फिजा आगे बढ़े, फिजा आगे बढ़ती है, कहती है मुझे गुलामो तुम्हें क्या हो गया है। अरे तुम्हारे कबीले की औरतों में अब ये आलम आ गया है कि मर्द हाथ उठाएंगे। अल्लाह अकबर। तुम्हारे कबीले की औरतों का ये आलम हो गया है कि उन पर मर्द हाथ उठाएंगे, उन पे ताजियाना उठाएंगे। इतना सुनना था, हबशी नौजवानों ने तलवार को निहाम से निकाला, यजीद की गर्दन में रखा, यजीद जिब्र को रोक लो वरना दरबार में नदियां बह जाएंगी। अल्लाह अकबर। आखिरी फिक्रा, दरबार में नदियां बह जाएंगे। अरे यजीद ने रोका,
ہماری بے مقنا چادر مجمع اغیار میں کھڑی ہوئی ہے